الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ پاک ہے ہر اس چیز سے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. وہی سب سے پہلے ہے، وہی سب سے پیچھے ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی چھپا ہوا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. آیت نمبر 1 تا 3 سورہ الحدید. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی عظمت، اللہ کی قوت اور طاقت، اور اللہ کے بارے میں اہل ایمان کا نظریہ اسماء حسنہ کی روشنی میں یہ چوتھا اور آخری جمعۃ المبارک. پوری زندگی اگر اللہ کے ناموں کے بارے میں گفتگو کی جائے، اللہ کے صفات کے بارے میں گفتگو کی جائے، تو ہزاروں زندگیاں، لاکھوں سال دن اور رات لگا کر اللہ کی عظمت کو بیان کرنا چاہیں تو پھر بھی اللہ کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. ایک ادنا سی کوشش ہوتی ہے، ایک ادنا سی کاوش ہوتی ہے. نہ تو الفاظ کا ذخیرہ نظر آتا ہے، نہ علم کی کوئی فراوانی نظر آتی ہے، اور نہ ہی گفتگو کا کوئی سلیقہ اور انداز نظر آتا ہے. لیکن اس کے باوجود صرف اس لحاظ سے اس حساس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں
گفتگو کرتے ہوئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا یا صفات کا تذکرہ کرنے سے پہلے یہ بات ہمیشہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے ایک ایک نام اور ایک ایک صفت کا متعلق ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور جو اللہ کے متعلق ہمارا نظریہ ہے وہ کسی اور کے متعلق نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہی بنیادی طور پر فرق ہے کہ جو صفت اللہ کی ہے وہ اللہ کی ہے، وہ کسی بندے کے اندر نہیں ہو سکتی، اور جو بندے کی صفت ہے، بندے کی صفت ناقص ہے اور اللہ کی صفت کامل ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھتا ہے، ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں۔ اب ہمارے دیکھنے میں اور اللہ کے دیکھنے میں فرق کیا؟ ایک ہی بات سے آپ صرف بات سمجھیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، میں ایک طرف دیکھ رہا ہوں، دوسری طرف مجھے نظر نہیں آ رہا، آگے کی طرف دیکھ رہا ہوں، مجھے دائیں بائیں اس کے سامنے تو چیز نظر آتی ہے، معمولی سا بھی ہٹا ہوا ہو سامنے سے تو نظر نہیں آتی، پیچھے دیکھنا تو بہت دور کی بات، دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھنا تو بہت دور کی بات، جس طرف میری نگاہ ہے میں اسی طرف دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں، ہر کیفیت میں، ہر ایک کو ہر سمت سے، ہر طریقے سے، ہر جگہ پر، دن اور رات، صبح اور شام، لیل و نہار میں، سامنے چھپی ہوئی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور پوری کی پوری کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کا دیکھنا ہے کہ جو کامل ہے، اور جو ہمارا دیکھنا ہے وہ ناقص۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ صرف اس کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں۔ جب ہم یہ صفت کسی اور کے اندر مانیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ فلاں ہمیں یہاں فلاں جگہ پر بیٹھے ہوئے، بغداد کے اندر یا کسی اور علاقے کے اندر بیٹھے ہوئے کوئی بزرگ ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی پیر ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے حالات سے واقف ہے، ہمارے معاملات سے واقف ہے، تو ہم نے اللہ کے ساتھ اس کو ملا دیا ہے، ہم نے اس کو اللہ کا ساجی بنا دیا ہے، اللہ کا شریک بنا دیا ہے، اور اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف، یہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی صفات کا انکار کرنے کے مترادف، یہ اللہ تعالیٰ کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات فرمایا کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ اللہ تعالیٰ کو بعض لوگ گالیاں دیتے ہیں، اور کیسے گالیاں دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ وہ اس جیسا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جو اللہ کی صفات ہے وہ ان کی صفات ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ غالب ہے اس طرح یہ غالب ہے، جس طرح اللہ مدد کرتا ہے اس طرح یہ مدد کرتے ہیں، جس طرح اللہ ہر جگہ پر دیکھتا ہے اس طرح یہ دیکھتے ہیں، جس طرح اللہ زندہ ہے اس طرح یہ زندہ ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے مترادف ہے۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، فرمایا اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ہستی کی معرفت، اور پھر ان صفات کے مطابق اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھنا، یہ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ جتنی آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اتنا آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، جتنی آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اتنا آپ اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک لذت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حلاوت ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے۔ ایمان کی لذت ہے، ایمان کی چاشنی ہے، ایمان کا ذائقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور ایسی محبت کرتا ہے کہ اس جیسی محبت کسی سے نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے اس کو ایمان کی حلاوت اور لذت عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ جب ایمان کی لذت اور حلاوت آپ کو ملتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سرور محسوس ہوتا ہے، آپ اللہ کی عبادت میں تنگ نہیں آتے، آپ اللہ کی عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، آپ دن اور رات اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، آپ اللہ کے نام کو اپنی زبان پر جاری رکھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہو تو آپ کے اعضاء، آپ کے جوارح، آپ کا دل دماغ خوش ہوتا ہے، اس کے اندر فرحت محسوس ہوتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ آپ کو ہر طرح سے تقویت حاصل ہوتی ہے جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جس قدر اللہ تعالیٰ کے ناموں کی معرفت ہوگی، اللہ کے اسماء کی معرفت ہوگی، اسی قدر ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور ایمان کی لذت حاصل ہوگی، اور عبادت کے اندر ذوق اور شوق اور ولولہ اور جذبہ پیدا ہوگا۔
دیکھیے آپ سورہ فاتحہ کا اگر آپ معنی جانتے ہیں تو جب سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جب ایسی صورت پڑھی جائے جس کا معنی آپ کو نہ پتہ ہو تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ لا محالہ یہ دونوں کیفیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ جب آپ کو معنی سمجھ آ رہا ہو تو لذت کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، حلاوت کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، توجہ کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، انہماک کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، لذت کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، اور جب آپ کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے ایک خطیب گفتگو کر رہا ہو تو آپ کو اس کی بات سمجھ آ رہی ہو تو آپ کی توجہ بڑھتی ہے، اور آپ کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر آپ کی توجہ پیچھے ہٹ جاتی ہے اور آپ پر غفلت طاری ہو جاتی ہے یا آپ پر کوئی اور کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ جب آپ کو اللہ کی عظمت سمجھ آتی ہے، اللہ کی شان سمجھ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سمجھ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے معنی سمجھ آتے ہیں، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اور یہی بات ہے، ہمیشہ یہی بات میں کہتا ہوں کہ انبیاء سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ سب سے زیادہ اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ سب سے زیادہ اللہ کی معرفت انبیاء کو حاصل ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی معرفت سب سے زیادہ ان کو حاصل ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے۔ ہر معاملے میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ وہ جو جملہ کہا اور وہ جو بات کہی، میرے خیال میں دنیا کی کوئی بات اس سے بڑھ کر نہیں کی جا سکتی ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اب کوئی بات چھوڑی نہیں ہے کہ فرمایا کہہ دیجئے کہ میری ہر عبادت، میری ہر قربانی، ہر عبادت ایک لفظ سے لے کر سجدوں تک، رکوع، قومہ، جلسہ، التحیات، اور پھر میرا خرچ کرنا ہر طریقے سے خرچ کرنا، نفلی ہو، یہ فرضی صدقہ ہو، اعلانیہ ہو، سری ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، صبح میں ہو، شام میں ہو، تھوڑا ہو، زیادہ ہو، جو بھی ہو، سارے کا سارا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور پھر میری قربانیاں، قربانی زندگی کی بھی ہوتی ہے، قربانی وقت کی ہوتی ہے، قربانی حالات کی ہوتی ہے، قربانی لذتوں کی ہوتی ہے، قربانی سرور کی ہوتی ہے، قربانی رشتوں کی ہوتی ہے، قربانی تعلقات کی ہوتی ہے، قربانی دنیا کے معاملات کی ہوتی ہے، ساری قربانیاں، اور پھر اپنی جان کی قربانی، پھر اپنے مال کی قربانی، یہ ساری کی ساری قربانیاں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اپنی تو بات ہی یہاں ختم کر دی، اپنی ذات کی نفی کر دی، اور اللہ تعالیٰ کو ہر معاملے میں لے کر آئے، اور پھر آخری بات جو فرمائی تو اس نے تو سارا معاملہ ہی ختم کر دیا۔ وَمَحْيَا وَمَمَاتِي، میری زندگی کا پہلا سانس، جب میں دنیا میں آ کر پہلا سانس لے رہا ہوں، اور زندگی کی آخری ہچکی کہ جب میرا سانس بند ہو رہا ہے، اس دوران جو کچھ بھی میں نے کیا ہے، جو معاملہ بھی میرا ہے، ابتدائے زندگی سے لے کر انتہائی زندگی تک جو کچھ میں نے کیا ہے، وہ سارے کا سارا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ میری نیت، میرا ارادہ، میری رضا، میرا قول، میرا فعل، میری بات، میری جستجو، میری محبت، میری چاہت، میری الفت، ہر چیز اللہ کے لیے ہے، کوئی چیز میرے لیے نہیں۔ اور وہ مماتی، تو آج اگر میں مر رہا ہوں، میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں اور دنیا کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دنیا پریشان ہوتی ہے کہ جب بندہ دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے، لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، بندہ خود بھی پریشان ہوتا ہے، موت سے کوئی خوش نہیں ہوتا، لیکن یہ جو شخص جو اللہ کی معرفت حاصل کر رہا ہوتا ہے، یہ خوش ہو کر دنیا سے جا رہا ہے۔ کیوں؟ کس کو پتہ ہے وَمَمَاتِي، میں نے مرنا ہے تو اس کے بعد ایک نئی زندگی کی ابتدا ہو جائے گی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صحابہ کرام کو اس بات کا یقین تھا کہ مرنے کے بعد یہ جنت میں جائیں گے، تو کہا جنت میں جاؤ گے تو میرا جو بھائی پہلے گئے نا اس کو میرا سلام کہہ دینا، جنت میں جاؤ گے تو میرے بھائی کو سلام کہہ دینا، اور ان کو پیغام دے دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر سرخرو کر دیا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں ہم جتے رہے، اور ہم آپ کی اتباع میں لگے رہے، ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، لہٰذا ہماری طرف سے سلام قبول کرنا۔ تو آپ یقین جانیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو زندگی کا معیار ہی بدل جاتا ہے، عبادت کا معیار ہی بدل جاتا ہے، ذوق اور شوق کا معیار ہی بدل جاتا ہے۔ پھر سجدے میں بندہ اگر پڑا ہوا ہو تو اٹھنے کی بات نہیں ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آپ سجدے میں گرے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو یوں محسوس ہوتا ہے جس طریقے سے آپ کی جان نکل چکی۔ کئی مرتبہ ہم پریشان ہوتے کہ شاید آپ کی جان،
آپ کی جان جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. کیوں؟ جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ سجدے سے اٹھتے ہی نہیں تھے. کئی وقت کا سجدہ ہوتا تھا اور اتنا طویل سجدہ. اور ایک رات حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ قرآن پاک کی وہ آیت ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، فرمایا کہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رو رہے ہیں اور ساتھ سجدے میں گرے ہوئے ہیں. پوری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں گزار دی صرف اس ایک آیت کو پڑھتے ہوئے. اللہ اگر تو میرے ان امتیوں کو بخش دے گا تو اللہ تیرا کیا جاتا ہے؟ اللہ تو عذاب دے گا تو غالب ہے، تو عذاب دے سکتا ہے. اللہ تو عذاب دے تو تجھے روک کون سکتا ہے؟ اللہ تو بخش دے تو تیرا جاتا کیا ہے؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، تو اللہ عذاب دے گا تو تیرے تو بندے ہیں، تیری دسترس ہے، تیری طاقت ہے، تیری قوت ہے، تیری عظمت ہے، تیری شان ہے، تجھ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ کو تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے تو تیرا جاتا کیا؟ اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، تجھ سے بڑھ کر مہربان کون؟ تو مہربان ہے، تو بخشنے والا ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے. اللہ تو معاف کر دے تو تیرے آگے کیا کسی کی چل سکتی ہے؟ تو اگر بخش دے تو کوئی تجھ سے پوچھتا نہیں ہے، تو اگر پکڑ لے تو کوئی تیری پر زبردستی نہیں ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سجدے میں گر کر آپ نے یہ دعا مانگی. اور اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب مصلی پر کھڑے ہوتے تو آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ پاؤں مبارک سوجنے کے بعد پھٹ جاتے تھے، وہاں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا. اور ایک مرتبہ ام المومنین فرماتی ہیں میں دیکھ کر رو پڑی. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اللہ آپ سے راضی ہو گیا، مقام محمود آپ کو مل گیا، نہر کوثر آپ کو مل گئی، شافع محشر آپ بن گئے، ساقی کوثر آپ بن گئے، دنیا کی ہر نعمت آپ کو مل گئی. اے اللہ کے رسول اب آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو زبان حال سے کیا آواز آئی؟ سرور کونین نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے ایک یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا ہے؟ دنیا کے اندر کیا ایک یتیم تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں پھرتا تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا. اور آج دنیا کے کونے کونے میں اس کا نام لیا جاتا ہے. تم اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو کہ جس رب نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. تو سامعین محترم، جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو پھر ہر معاملے میں سرور اور لذت آتی ہے. پھر عبادت کرتے ہوئے بندے کا شوق اور ذوق اور ولولہ بڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الخالق، واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى. یہ تین صفات اللہ کی ایک جگہ پر ذکر کی گئی. الخالق کا معنی ہے ابتدائی طور پر نقشہ بنانے والا، خاکہ بنانے والا. ابتدائی طور پر جب ہم نہیں تھے تو ہمارا نقشہ بنا تھا، اور نقشہ بنا تھا کہ اس کی آنکھیں ایسی ہوں گی. جیسے آپ کو پتا ہے کہ بلڈنگ بنے سے پہلے اس کا نقشہ بنتا ہے. کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ نقشہ بعد میں بنا ہو، بلڈنگ پہلے تیار ہو گئی ہو، پہلے اس کا نقشہ بنتا ہے، خاکہ بنتا ہے. اس خاکے میں ایک ایک چیز طے ہوتی ہے، ایک ایک چیز کا ایک ایک انچ کے برابر جو ہے وہ اس کی تقسیم ہوتی ہے. یہاں اس کا پلر ہوگا، یہاں اس کی دیوار ہوگی، یہاں اس کی کھڑکی ہوگی، یہاں روشن دان ہوگا، اس کی تہ میں یہ ہوگا، اس کی چھت میں یہ ہوگا، ایک ایک چیز طے ہوتی ہے. اسی طریقے سے میرے رب نے جب آپ کو بنایا، الخالق، وہ خالق ہے، بہترین بنانے والا ہے، خوبصورت بنانے والا ہے، اعلیٰ ترین بنانے والا ہے. اس نے کیسے بنایا؟ پہلے نقشہ اللہ نے بنایا کہ میں نے اس بندے کو پیدا کرنا ہے، یہ جو میرا بندہ ہے اس کا نقشہ ایسے ہوگا، اس کی آنکھیں ایسی ہوں گی. آپ کی اور میری آنکھوں کے رنگ مختلف، آپ کی اور میری دھیوی کی کیفیت مختلف ہے، آپ کے اور میرے بالوں کی رنگت مختلف ہے، آپ کے اور میرے بال کتنے ہیں یہ ہم سب کے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ہمارے چہرے، ناک، چہرہ، ہماری آنکھوں کے، ہاتھوں کے پورے، پاؤں کے پورے، جسم کا ایک ایک حصہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. یہ مختلف بنانے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے. اور صرف انسانوں کے اندر نہیں ہے، گورا بنایا ہے، کالا بنایا ہے، بھورا بنایا ہے، سفید بنایا ہے، بالکل سیاہ بنایا ہے، اور پھر اونچا بنایا ہے، پھر چھوٹا بنایا ہے، پھر بعض اوقات بھاری بھرکم بنایا ہے، کمزور بنایا ہے. کیا کچھ میرے اللہ نے بنایا ہے. ان سب کو بنانے سے پہلے میرے اللہ نے اس کا نقشہ بنایا، میرے اللہ نے خاکہ بنایا. خاکے کے بغیر میرے اللہ نے نہیں بنایا. اس لیے الخالق کا لفظ استعمال ہوا کہ وہ خاکہ بنانے والا ہے. اور پھر دوسری بات، صرف انسان کو تو اللہ نے نہیں بنایا، ہر چیز کا اللہ نے خاکہ بنایا ہے. پہلے چیونٹی کو میرے رب نے بنایا تو اس کا خاکہ بنایا، اس کا خاکہ. ہاتھی کو میرے رب نے بنایا، اس کا خاکہ بنایا کہ ہاتھی کو بنانا کیسے، اس کا سونڈ کیسے بنے گا،
اس کی ٹانگیں کیسی بنیں گی، اس کے پاؤں کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا جسم کیسا ہوگا، اس کی جسم کی نوعیت کیا ہوگی، یہ کھائے گا کیا، پیے گا کیا، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے رب نے اس کے مطابق بنایا. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الخالق. هو اللہ الخالق. اللہ کون ہے؟ تصویریں بنانے والا ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ جو ہے ابتدا طور پر نقشہ بنانے والا ہے، موجد ہے. اللہ ابتدائی نقشہ بناتا ہے میرا رب. تو دنیا کے اندر کوئی ہے جو ہماری پیدائش سے پہلے ہمارا نقشہ بنانے والا ہو؟ کوئی دنیا کے اندر ہے ایسا پیر فقیر، کوئی مولوی، کوئی بڑے سے بڑا پہنچی ہوئی سرکار جو ہمارے آنے سے پہلے ہی بتا دے کہ اس کا نین نقشہ یہ ہوگا، اس کو اس کیفیت سے بنایا جائے گا؟ میرے رب نے جو بتا دیا کہ میں بنا رہا ہوں اور میں خالق ہوں، میں نے اس کا نقشہ پہلے بنا دیا. اور پھر دوسرا لفظ استعمال ہوا البارئ. فرمایا کہ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس کا مٹیریل کیا ہوگا. ہر چیز کا مٹیریل لیتا ہے. انسان کا مٹیریل کیا ہے؟ انسان کئی مٹیریلوں کا مجموعہ ہے، کئی مٹیریلز. انسان کس سے بنا ہے؟ پانی سے بنا ہے. انسان کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے. انسان کس سے بنا ہے؟ نطفۃ امشاج، اچھلتے ہوئے پانی سے بنا ہے. انسان کس سے بنا ہے؟ ٹھیکری سے بنا ہے، سخت مٹی سے بنا ہے، کمزور مٹی سے بنا ہے. تین طرح کی مٹیوں کو جمع کر کے انسان کو بنایا ہے. خشک مٹی سے بنا ہے، تر مٹی سے بنا ہے، مٹی کی مختلف کیفیات سے بنا ہے، مختلف رنگوں سے بنا ہے. اس لیے ہماری کیفیتیں مختلف، ہمارے رنگ مختلف، ہماری نسلیں مختلف، ہماری عادات مختلف. جس طرح زمین کی مختلف اثرات ہوتے ہیں، اس طریقے سے ہمارے بھی ذات کے مختلف اثرات ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بنانے والا، اس کا مٹیریل بنانے والا کون ہے؟ اللہ. یہ گوشت بنانے والا، ہڈیاں بنانے والا، خون بنانے والا، رگیں بنانے والا، یہ سارے کا سارا اس کو باری کہا جاتا ہے. جو مٹیریل بناتا ہے، مٹیریل بنانے والا اللہ ہے. مجھے بتلائیں کوئی دنیا کا ہے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ جناب یہ مٹیریل میں نے بنایا؟ انسان کو یہ جو مٹیریل دیا گیا ہے یہ میں نے بنایا تھا تب دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے بارے، یہ جو مٹیریل ہے میں نے دیا ہے. دنیا کی ہر چیز کا مٹیریل میرا اللہ نے دیا ہے کہ اس مٹیریل سے یہ چیز بنے گی، اس چیز سے یہ چیز بنے گی. اس کو باری کہا جاتا ہے. المصور. سبحان اللہ. المصور، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت، تیسری صفت بیان ہوئی ہے، تیسرا مرحلہ بیان ہوا ہے. پہلا خاکہ بنانا، دوسرا مٹیریل، اور تیسرا اس کی اصل حالت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شکل و صورت جو عطا کی ہے، یہ شکل و صورت عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسان تجھے کتنا پیارا بنایا ہے میرے اللہ. کبھی غور و فکر کیا آپ نے؟ اپنی تخلیق پر غور کریں، فکر کریں. اس لیے فرمایا جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تعریف کرنے کے بجائے اپنے رب کی تعریف کیا کریں. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ جس طریقے سے تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے، اللہ میرا اخلاق بھی خوبصورت بنا دے. تو چہرے کو بنانے والا کون ہے؟ یہ نقش بنانے والا کون ہے؟ یہ نقش و نگار بنانے والا کون ہے؟ اب کیا ہے، یورپ والے اس پر راضی نہیں ہوئے. انہوں نے کہا جی میری ناک ایسی بنی ہے، یہ میری ناک ٹھیک نہیں بنی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا یہ ہم نے بنائی ہے، میرا جسم میری مرضی ہے. تو لہٰذا انہوں نے اس کو چینج کرنا شروع کر دیا. کوئی بندر جیسی ناک بنا رہا ہے، کوئی کتے جیسی بنا رہا ہے، کوئی سور جیسی بنا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، جن کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ آپ کی ہے ہی نہیں ہے. یہ ابتدا سے لے کر انتہا تک میرے اللہ نے بنائی اور میرے اللہ نے آپ کو دی ہے. اور میرے اللہ نے کیوں دی؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. فرمایا اتنی پیاری صورت تجھے میں نے دی ہے، اتنی خوبصورت صورت دی ہے، تو یہ صورت جو میں نے تجھے دی ہے یہ جھکنی بھی کس کے سامنے چاہیے؟ میرے سامنے چاہیے. یہ جھکے بھی میرے سامنے، یہ بکے بھی میرے سامنے، یہ کٹے بھی میرے سامنے، یہ مانگے بھی مجھ سے، یہ سجدہ ریز بھی میرے سامنے ہو، یہ روئے بھی میرے سامنے، یہ گڑ گڑائے بھی میرے لیے، یہ عاجزی بھی میرے لیے کرے، انکساری بھی میرے لیے کرے، یہ دھاڑیں بھی میرے سامنے مارے، یہ گھٹنے بھی میرے سامنے رگڑے، یہ ہاتھ بھی میرے سامنے پھیلائے، یہ پیشانی بھی میرے سامنے جھکائے. ایک ایک اس کی کیفیت میرے لیے ہونی چاہیے. کیوں؟ دیا میں نے ہے، لوٹنا بھی میری طرف ہی چاہیے. جب دیا میں نے ہے تو کسی اور طرف پھر جانے کی ضرورت ہے؟ ہمارے جسم میں اور آپ کے جسم میں، پوری کائنات کے اندر ایک بال بھی کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور نے نہیں بنایا. ایک بال بھی نہیں بنایا. جب نہیں بنایا تو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. ابتدا سے لے کر انتہا تک بنانے والا کون ہے؟ اللہ. الحی. اللہ کی ایک صفت ہے زندہ جاوید، جسے کبھی موت نہیں آئی.
دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا ہے یا کوئی بادشاہ بڑے سے بڑا یا کوئی بڑی سے بڑی طاقت والا وہ یہ بات کہہ سکے کہ جناب میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، میں زندہ ہوں اور زندہ رہوں گا؟ کسی کا دعویٰ نہیں۔ ہر ایک یہی کہتا ہے موت تو ہر ایک پر آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو ختم کر دے گا، آسمان ختم کر دے گا، پہاڑ ختم کر دے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ عام فرشتوں کو ختم کر دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو سب سے عظیم فرشتے ہیں، جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی موت دے دے گا۔ جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں ان کو بھی موت آ جائے گی، حتیٰ کہ جبرائیل کو بھی موت آئے گی، یہاں تک کہ حضرت عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جو ملک الموت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی موت عطا کر دیں گے، سب کو موت آ جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بتلاؤ آج کس کی بادشاہت؟ آج تو سارے ختم ہو گئے۔ اس کو حی کہا جاتا ہے، جب کوئی نہیں تھا تو میرا رب تھا، جب کوئی نہیں ہوگا تو میرا رب پھر بھی ہوگا۔ ہم تو پیدا ہوئے نا، کوئی بھی بندہ ہے بڑے سے بڑا ہو پیدا ہوتا ہے، تاریخی پیدائش ہوتی ہے، تاریخی وفات ہوتی ہے، درمیان میں چھوٹی سی زندگی ہوتی ہے، اس زندگی کے چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں، یہ ہماری زندگی ہے۔ چاہے بڑے سے بڑا کوئی 30 مار خان ہو تو زندگی کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، لیکن اس کی زندگی کیا ہے؟ لیکن میرا رب الحی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ الحی زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، موت تصور بھی نہیں ہے میرے رب کے لیے۔ اس لیے فرمایا عبادت اس کی کرو جو ہمیشہ سے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا سورہ آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، بھئی الہ تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ القیوم اس کی اگلی صفت ہے، فرمایا کہ سب کو قائم رکھنے والا، سب کو سنبھالنے والا، خود بھی قائم ہے اور ساری کائنات اسی کے ذریعے قائم ہے۔ ساری کائنات کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے والا اللہ ہے، خود بھی قائم ہے، خود بھی ختم نہیں ہوگا، اور جب تک چاہے گا ساری کائنات کو کھڑا رکھے گا، جب تک چاہے گا کائنات اس کے حکم سے قائم رہے گی، اور جب چاہے گا تو کائنات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا یا حی یا قیوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اسم اعظم ہمیں چاہیے، اسم اعظم کیا ہے جس سے آپ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگ سکتے ہیں، ہر دعا آپ کی قبول ہو سکتی ہے، بشرطے کہ عقیدہ صحیح ہو، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوگا دعا قبول ہوگی، عقیدہ اس کے مطابق ہوگا دعا قبول ہوگی، عقیدہ اس کے خلاف ہوگا دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اسم اعظم کیا ہے؟ یا حی یا قیوم، یہ جو لفظ ہے یہ اسم اعظم ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا جو نام ہے، سب سے بڑا اللہ کا نام وہ یہ ہے، جسے صفات کہا جاتا ہے۔ صفات میں سب سے بڑی دو صفات میرے اللہ کی الحی اور القیوم۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرمایا کرتے تھے، آپ کی اکثر دعا یہ تھی جب غم کی کیفیت ہو، پریشانی کی کیفیت ہو، مشکل حالات ہو، تنگ حالات ہو، جب کوئی راستہ نہ سجھائی دیتا ہو، تو سرور کونین کیا دعا فرمایا کرتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے حی اے قیوم اپنی رحمت کی بارش برسا دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ عقیدہ دیکھیے، فرمایا کہ اے اللہ، اے حی اور اے قیوم میرے اوپر اپنی رحمت کی برکھا برسا دے، اور اللہ میرے ہر معاملے کی اصلاح فرما دے، وَاصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، ہر معاملے کی اصلاح فرما دے۔ ہر معاملے کی اصلاح کرنے والا کون ہے؟ اور پھر آخری بات کیا فرمائی؟ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ۔ یہ پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ شاید 60 سیکنڈ میں 60 مرتبہ پلک جھپکتی ہو۔ تو سرور کونین فرما رہے ہیں اے اللہ جتنی پلک جھپکتی ہے نا، اتنا وقت بھی مجھے میرے حوالے نہ کرنا، اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ میں ہر معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ آپ یہ کام کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں راستے کیسے کھلتے ہیں، پھر دیکھیں معاملات کیسے سیدھے ہوتے ہیں۔ آپ رب پر توکل کر کے دیکھیں، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو دعا کیا کی تھی حضرت ابراہیم نے؟ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یہاں کون بچانے والا ہے؟ یہاں کون چھڑانے والا ہے؟ یہاں قوم دشمن ہے، یہاں والد دشمن ہے، یہاں بادشاہ دشمن ہے، سارے کے سارے مارنے والے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام آگ کے الاؤ کے سامنے کھڑے ہو کر
اپنے عقیدے کا اظہار فرما رہے ہیں. فرمایا اللہ ربنا علیک توکلنا، اے اللہ ہم تیرے اوپر توکل کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، کسی طرف رجوع نہیں کرتے، ہمارا توکل بھی تیرے اوپر، ہمارا رجوع بھی تیرے اوپر. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے اللہ ہم اگر ضائع بھی ہو گئے اس معاملے میں پھر بھی ہمارا عقیدہ بگڑے گا نہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ پھر بھی ہم نے لوٹ کر تیری طرف ہی جانا. اگر ہماری دعا وقتی طور پر قبول نہیں بھی ہوتی، کسی مشکل کا شکار ہو بھی جاتے ہیں، تو اس کا کیا معنی ہے؟ ہم اللہ کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں. فرمایا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اللہ ہمارا ہر معاملہ پھر بھی تیری طرف، ہر معاملے کو ہم تیری طرف لوٹاتے ہیں، چاہے ہمیں خوشی مل جائے چاہے ہمیں غم مل جائے، چاہے کامیابی مل جائے چاہے ناکامی مل جائے، چاہے ہمیں خوشی مل جائے چاہے ہمیں غمی مل جائے، کوئی بھی کیفیت ہو اللہ لٹاتے تیری طرف ہیں. تو فرمایا کہ یہ دو صفات، امن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء. فرمایا کہ دنیا کو قائم کرنے والا کون ہے؟ کس کے دم سے دنیا قائم ہے؟ کس کے حکم سے دنیا قائم ہے؟ یہ پہاڑ اپنی جگہ پر کیوں کھڑے ہیں؟ یہ آسمان اپنی جگہ پر کیوں کھڑا ہے؟ یہ زمین اپنی جگہ پہ کیوں قائم ہے؟ یہ چرند پرند درند اپنی جگہ پر کیسے کیسے کھڑے ہیں؟ فرمایا یہ ساری کی ساری چیزوں کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے والا اور ان کی ضرورتیں وہاں پر پوری کرنے والا، ان کے معاملات کو چلانے والا کون ہے؟ القیوم، وہ اللہ کی ذات ہے. الاول والآخر. فرمایا سب سے پہلے اور سب سے بعد میں. سب سے پہلے کون تھا؟ جب کائنات نہیں تھی تو میرا اللہ تھا، جب کائنات نہیں ہوگی میرا اللہ ہوگا. جب کائنات نہیں تھی تو اللہ تھا. فرمایا هو الاول والآخر، وہ پہلے بھی تھا اور آخر میں بھی رہے گا. جب کچھ نہیں تھا تو میرا اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا پھر بھی میرا اللہ ہوگا. تو ہر حال میں اللہ موجود ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عظمت موجود ہے، ہر حال میں اللہ کا علم موجود ہے. اس لیے فرمایا پہلے بھی وہ ہے اور بعد میں بھی وہ ہے. الظاہر والباطن، اور ظاہر بھی وہ ہے. ظاہر کیسے ہے؟ یہ آپ کی صورت میں کہ آپ کی یہ جو چہرہ ہے نظر آتا ہے کسی نے بنایا، یہ خود بخود بن گیا بھائی. آسمان سے نظر آتا ہے کسی نے بنایا، گلاب کے پھول سے نظر آتا ہے کسی نے بنایا ہے، چنبیلی کی پھول سے نظر آتا ہے کسی نے بنایا ہے، تتلی کے رنگوں سے نظر آتا ہے کسی نے بنایا ہے، انار کے دانوں کے لگنے سے نظر آتا ہے کسی نے بنایا ہے، اور انار کے جوس سے نظر آتا ہے، اس کی کیفیت سے نظر آتا ہے کسی نے بنایا ہے، مالٹے اور کیلے سے نظر آتا ہے کسی نے بنایا ہے. زمین سے نکلنے والا پھل، زمین کا رنگ نہیں، زمین کی خوشبو نہیں، زمین کا ذائقہ نہیں، لیکن اس سے نکلنے والا خوشبودار بہترین خربوزہ ہے، تربوزہ ہے، انار ہے، انگور ہے، ذائقے مختلف، رنگ مختلف، کیفیات مختلف، اس کی حالت مختلف، اس کی تاثیریں مختلف. یہ ساری کی ساری چیزیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کوئی بنانے والی ذات موجود ہے. هو الظاہر، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے. اللہ تعالیٰ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ ظاہر ہوتا ہے، یہ نظریہ غلط ہے. اللہ کی مخلوق میں اللہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی تخلیق ظاہر ہوتی ہے. کہ آپ جب دیکھتے ہیں نا ایک پھل کو، آپ دیکھتے ہیں سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ تو پاک ہے، تو نے کیسے بنایا؟ اللہ تو پاک ہے، تو نے کیا چیز بنائی ہے، کتنی خوبصورت بنائی. تو یہ میرے رب نے فرمایا کہ میں کیا ہوں؟ میں ظاہر ہوں، اور باطن، اور چھپا ہوا بھی میں ہوں. چھپا ہوا ایسا کہ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، چھپا ہوا ایسا کہ نظر نہیں آتا، اور ہے اتنے قریب کتنی تمہاری شرک قریب نہیں ہے جتنا اللہ قریب. یعلم ما توسوس بہ نفس، تمہارے دلوں کے حالات وہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. تمہاری دلوں کی کیفیات کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. ایک ایک کیفیت کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اس کے علاوہ بے شمار اور صفات ہیں میرے رب کی. ان صفات کو جانیے، ان صفات کو سمجھیے، اس کے مطابق عقیدہ بنائیے، اس کے ذریعے اللہ سے مانگیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.